نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران ملت اسلامیہ سجادہ نشین ہرے گنبد داسانی پیر صاحب، میرے خلیفہ بھائی فہمی پیر صاحب، تمام جنی خلفاء اکرام، عاشقین، مریدین، صادقین، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تحریک کلمہ طیبہ کے سے متعلق ہے۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ یہ ہے۔ جب اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے نزول کرنے کا جب ارادہ ہو گیا تو سب سے پہلے پہاڑوں کی طرف مخاطب ہو گیا کہ یہ کلمہ میں تم پر نازل کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہاڑیوں نے اس بات کا انکار کیا کہ اللہ اس بوجھ کو ہم سہن نہیں کر سکتے۔ جب سمندر کی طرف مخاطب ہو گیا تو سمندر نے بھی کہہ دیا بات اللہ اس بوجھ کو ہم سہن نہیں کرتے، ہمارا پانی خشک ہو جائے گا، لہذا یہ بار امانت حضرت انسان پر نزول فرمایا۔ ایک ترازو کے پلڑے میں زمین و آسمانوں کو رکھا جائے اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں اگر کلمہ طیبہ کو رکھا جائے تو کلمے کا وزن بھاری ہوگا۔ تو یہ تو اسلام کا پہلا رکن بھی ہے اور ایمان کی جڑ بھی ہے۔ آپ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر صحیح پڑھ رہے یا غلط پڑھ رہے واللہ اعلم بالصواب، کیونکہ عربی میں زیر زبر کا بھی معنی ہوتا ہے۔ تھوڑا سا پڑھنے میں فرق آیا تو معنی بدل جاتا ہے، تو اس کے رحمتوں سے دور ہوتے ہو۔ شریعت میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا اور طریقت میں کلمے کو سمجھنا ہے۔ کلمے میں دو پاک ذات کا ذکر آیا ہے، ایک اللہ پاک، ایک اللہ کا رسول پاک۔ یعنی وہ ذات پاک کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا، یعنی اللہ ور بندہ۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے، آپ جو زبان سے کلمہ پڑھے وہ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو اقرار باللسان ہے۔ جب تک کا زبان چلتے رہیں گی تب تک آپ پڑھتے رہوں گے، زبان بند ہونے کے بعد آپ کیسا پڑھو گے؟ زندگی بھر عبادت کی، ریاضت کی، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کی، سب کچھ کیے، اگر زبان ہی بند ہو جائے تو کلمے کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ کلمہ اس لیے ہمیں آخری وقت نصیب ہونا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بخشش کلمے سے ہوئی۔ دنیا کا پہلا انسان، دنیا کے پہلے پیغمبر، ان سے بھی خطا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں مقام دیا تھا اور اس بات کی سخت تاکید تھی کہ جنت کی ہر چیز کھا سکتے ہو سوائے دانے گندم، اس شجر کے قریب مت جاؤ، ممانعت تھی۔ شیطان کا مقام وجود میں ہو چکا تھا، اس نے اندر سے برگلائے آدم کھا لے۔ شیطان کے برگلائے میں آ کر حضرت آدم نے دانے گندم کو چھونا تھا، کیا دیکھتے ہیں تو جنت کا لباس اتر گیا اور آپ فرش پر ہے۔
زمین پر اتارنے کے بعد میں اپنے استقبال پڑا تو وہ زندہ کیا، سر سجدے میں رکھ کر گڑائے، مگر پروردگار عالم نے آپ کے گناہوں کو عفو نہیں کیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام کو آپ کے نزدیک تشریف آئے، اے آدم اس وقت کا منظر یاد کر جس وقت تیری آنکھ کھلی تھی، فوراً عرش پر دیکھنا ہی کیا تھا، تو عرش پر لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار سب کے دل سے پڑھنا کیا، پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی گناہ کو عفو کیا، تو معلوم پڑا نام محمدی کے صدقے میں آپ کی گناہوں کی بخشش ہو گئی، آپ کو راحت ملی، آپ کو نجات ملی۔ غلطیاں کرنا ہمارے میراث میں آیا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی تھی، ہم سے ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی کلمے سے آپ کو راحت ملی، نجات ملی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آخری وہ کلمہ نصیب ہو، ہمارا خاتمہ بل کر ایمان پر ہو۔ ایمان کیا ہے تو کلمہ ہے۔ آپ زبان سے کلمے کی ادائیگی کرے ہو، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب سے کوسوں دور ہے، دل کی زبان سے کلمے کی ادائیگی کرنے سے کوسوں دور ہے۔ دل کو بھی زبان ہے، دل کو بھی آنکھ ہے، دل کو بھی کان ہے، مگر پروردگار عالم نے اس پر مہر لگا دیا، تالا لگا دیا۔ یہ سمجھو اس تالے کی چابی ہمارے نزدیک آئی ہے، یہ فضل ربی ہے۔ اسی کلمے کی چابی سے اس تالے کو کھولا جاتا ہے جب تو دل اندر سے بڑھنے لگتا ہے۔ یہاں دل کو بنانے کی بات ہے، دل کی حقیقت سے ہر کوئی آشنا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اس کے دل کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دل خدا کا گھر ہے، دل بنایا خدا نے رہنے کو۔ ہم نے اس کے گھر کے اندر دنیا کو سمیٹ کر رکھا ہے، دنیا کا ذکر ہو رہا ہے، فنا کا ذکر ہو رہا ہے، بال بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، فکر کا ذکر ہو رہا ہے، کاروبار کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو بھلے بتاؤ اس بندے پر اللہ کی رحمت کیسی ہوگی؟ یہ سب کی نفی کرا کر اس ذات اکرانی کا ذکر بس جانا بڑی بات ہے۔ دل اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں اس کی یاد ہونا ضروری ہے۔ اول کلمہ طیب، طیب کے معنی پاک، اللہ کا رسول پاک۔ دو پاک ذات کا ذکر اگر دل میں اگر بچ جائے تو یقیناً اللہ رسول کے ذکر سے دل پاک ہو جائے گا، آئینہ ہو جائے گا، اور ایک دن پاک خدا کا مقام بندے کے دل پر ہو جائے گا، بندہ خدا کا ہو جائے گا، خدا بندے کا ہو جائے گا، قلوب المؤمنین ارشد تعالیٰ پورا ہو جائے گا۔ بندے کے دل کے پر ہر وقت خدا کی نظر ہوتی ہے، کیونکہ دل اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس کے گھر میں اگر اس کی یاد ہوگی تو اسی بندے کو وہ بھی یاد کرے گا، اسی بندے کو وہ نظر کے سامنے رکھے گا، اسی بندے کی فکر خدا خود کرے گا، اور اسی بندے کے لیے قرآن میں آیا فذکرونی اذکرکم، اے بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ ہم پریکٹیکل میں لانا چاہتے ہیں، قرآن میں بندے کے حق میں جیسا اللہ کہہ رہا ہے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں، دیکھنے کی بات ہے۔ اے بندے تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا۔ اگر دل میں اگر اللہ رسول کی یاد چلتے رہے گی، کیونکہ دل اس کا گھر ہے، اس کے گھر میں جو بندہ اس کو یاد کرے گا، اسی بندے کو وہ بھی یاد کرے گا، اسی بندے کو وہ بھی نظر کے سامنے رکھے گا، اور اسی بندے کی فکر خدا خود کرے گا، اور اسی بندے کے لیے قرآن میں آیا فذکرونی اذکرکم، اے بندے تم مجھے یاد کر تو میں تجھے یاد کروں گا۔ من کے مندر میں بیٹھا کر میں تیری پوجا کروں، تو مجھے دیکھا نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں۔ من کو مندر بنانے کی بات ہے، اس مندر کے اندر اس کو یاد کرنے کی بات ہے۔ میرے بھائی لوگ تو مخاطب ہو رہا ہوں، ہم تو مندر میں تو جاتے ہیں، وہ مورتی ہمیں پریرنا دے رہی ہے، جاتے ہیں تو ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، مگر اس بات کو کس نے نہیں سمجھایا؟ وہ تم کو سمجھا رہے، تو جو کر رہا وہ ٹھیک ہے۔ اس دل کو اس کا گھر بنانے کی بات ہے، اس گھر میں اس کی یاد کرنے کی بات ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کے یہاں بے ذکر ہے، اللہ کے بارے میں بتانے والا بندہ،
یہ پیر طریقت ہے، یہاں پہ فرق کر کے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اللہ والا بننے کی بات ہے تو اللہ کی کچھ تو صفتیں بندے میں آنا چاہے تو ایک دن بندہ اللہ والا بن جائے گا۔ رحم کرنا اس کی صفت ہے، کرم کرنا اس کی صفت ہے، وہ فرق کر کے نہیں دیکھتا ہے۔ لوگ دعا تو کرے اللہ تیرے بندے ان پر تو رحم کی کرم کی نگاہ کر، مگر خود رحم نہیں کر رہے، معاف کرنا اس بندے کی دعا مقبول نہیں ہوگی۔ اگر یہ دعا کو مقبول کرنا تو سب سے پہلے وہ رحمانی صفت کو اپنانا پڑے گا، تب جا کے پروردگار عالم کے نزدیک تمہاری سنائی ہوگی۔ میرا نعرہ ہے ہم سب کے سب ہمارے، سرکار کا بھی نعرہ وہی ہے، مگر ہر کوئی کا سمجھنے کا انداز اور ہے۔ ورنہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سرکار دنیا سے اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا مسلمین نہیں کہا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ الگ بات ہے۔ ہم خوش نصیب جو ہم نے اپنا اللہ رب العالمین تو اس کا دوست رحمۃ للعالمین۔ سامنے گمبین شاہ ولی کی درگاہ ہے، وہ تو مسلمان ہیں مگر ان کے دربار میں ہر کوئی جا رہا ہے، ہر مذہب اور ملت کے لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سب کے وہ سب ہمارے ان کے نزدیک ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ، اللہ رب العالمین تو اس کا دوست رحمۃ للعالمین، اس لیے ان پر زیادہ فیضان کرم ہو رہا ہے۔ میرے نزدیک نہ تعویذ ہے، نہ پریتا ہے، نہ سنڈا ہے، نہ گنڈا ہے۔ میرے نزدیک یہ میرے پیر و مرشد کا کرم ہے، جو تعلیمات آئی ہے خدا شناسی کی تعلیمات ہے، خدا کو جاننے کی، خدا کو پہچاننے کی، خدا کو پانے کی تعلیمات ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو، جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا خدا کو۔ ہمارے پاس ہم قرآن بھی جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، ڈھیر ساری معلومات ہے، مگر خود کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ علم سینہ بسینہ علم ہے، یہ علم خاص ہے، عام شریعت ہے، خاص طریقت ہے۔ یہ سینہ بسینہ علم آیا، یہ علم لدنی ہے، جاننا پہچاننا اور پانا پھر جانا۔ جیسا کہ ہم نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ یہاں بول کو تولنے کی بات ہے، یہ بات کیا ثابت ہو رہی ہے؟ بارگاہ رب العزت کے دربار میں ہم کیا التجا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ نماز بھی ایک افضل عبادت ہے، اور اسی عبادت میں کھڑے ہو کر کیا التجا کرے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم کے راستے پر چلا۔ وہ کون سا صراط مستقیم کا راستہ ہے؟ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ ہر کوئی اپنے طور پر صراط مستقیم کا خلاصہ کرتا ہے۔ حقیقت کی نظر سے دیکھا تو صراط مستقیم اس کو کہتے ہیں، صراط مستقیم کا راستہ وہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد جس معبود کی تم عبادت کرے ہو، جس خدا کی تم عبادت کرے ہو، اس خدا کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو پانا پھر جانا، اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ جاننا، پہچاننا، پانا پھر جانا۔ ہم اسی راستے کی دعوت دے رہے۔ خدا کو جاننا ہے تو خود کو جاننا پڑے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو، جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا خدا کو۔ اپنے آپ پر نظر ڈالنے کی بات ہے، اللہ کی بنائی چیزوں پر غور فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ تو اللہ کی چیزوں میں اگر افضل ہے تو انسانی ہے۔ اپنے آپ پر غور فکر کرنے کی بات ہے، ہم کون ہیں، ہم کس کے بنائے روپ ہیں، اس میں کون آ رہا ہے، اس میں کون جا رہا ہے۔ وہ سمجھنے کی سمجھ چیز دیتا ہے۔ ہم بیت میں لے کر چہرہ بنا کر کیا دیتے ہیں؟ سمجھ دیتے ہیں، اس خدا کو سمجھنے کی سمجھ دیتے ہیں، اس خدا کو دیکھنے کی نظر دیتے ہیں۔ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، مگر ہم نظر دیتے ہیں۔
اگر میں دعویٰ کریں گے تو لوگ کہیں گے پکڑیں گے ہمیں بھی اللہ نے آنکھ دیا، ہمیں کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ یہاں نظروں کو بنایا جاتا ہے، میرے پیر نے نظروں کو بنایا ہے، خانقاہوں میں نظروں کو بنایا جاتا، دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز، سمجھنے کا انداز۔ دنیا والے برائی میں برائی کو دیکھتے، مومن وہ ہوتا ہے جو برائی میں اچھائی کو دیکھتا ہے۔ ہم برائی میں اچھائی کو دیکھنے کی نظر دیتے ہیں، زوال میں عروج کو دیکھنے کی نظر دیتے، فنا میں بقا کو دیکھنے کی نظر دیتے۔ جیسے کہ آپ لوگ دنیا کو دیکھ کر دنیا کی تعریف کر رہے ہیں، وہ مہربان نہیں ہوگا۔ دنیا کو دیکھ کر بندہ اپنے رب کی تعریف کرنا۔ اگر آپ کو آنکھ نہیں ہوتی کیا دنیا نظر آ سکتی تھی کیا؟ خوش نصیب ہے آپ لوگ، پروردگار عالم کا آپ پر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ سورہ رحمان کی آیت کو میں خلاصہ کروں، میرے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ لوگ نعمت اس کو سمجھتے، شہرت آنا سب سے بڑی نعمت، دولت آنا سب سے بڑی نعمت ہونا، مکان ہونا، دکان ہونا سب سے بڑی نعمت۔ معاف کرنا، یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت وہ ہے جو تمہارے سارے اعضاء کو اس نے صحیح سلامت رکھا ہے، نہ تم کو اندھا بنایا، نہ مکا بنایا، نہ لنگڑا نہ بہرا بنایا۔ اس لیے میں نے کہا جو حقیقت شناس ہوتا ہے، جو جانتا ہے، جو جس نے گرو سے سمجھ کر دیا ہے، ہم دنیا کو دیکھ کر دنیا کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ دنیا کو دیکھ کر اس پروردگار عالم کی تعریف کرتے۔ کیوں؟ اگر مجھے آنکھ نہیں دیتا تو کیا میں دنیا کو دیکھ سکتا تھا؟ ارے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی رحمت ہے، آپ سن رہے ہیں، اس کی رحمت ہے، ورنہ آپ کو مکا بنا دیتا، بہرا بنا دیتا، اندھا بنا، کیا اس دنیا کو دیکھ سکتے تھے؟ یہ اس کا کرم نہیں؟ یہ اس کا احسان عظیم نہیں؟ ایک اندھا آپ کے آنکھ والے کے سامنے اندھے کو پیش کر رہا ہے، تمہارا کیا اس وقت یہ ہو رہا ہے، مائنڈ بن رہا ہے؟ بیچارہ اندھا مدد کرے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو رہا ہے، اس کی مدد کرے، اس کو روڈ پارے۔ یہ اس کا مقصد نہیں تھا، یہ خدا کا مقصد نہیں تھا کہ اندھے کو دیکھ کے ایسا تصور، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ اندھے کو دیکھ کر بندے کو اپنے خدا کی یاد آنا، خدا کا شکر بجا لانا، خدا کی تعریف کرنا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، تو مجھے آنکھ نہیں دیتا تو میں تیری رنگین دنیا کو دیکھ نہیں پاتا، میرا دیکھنا یہ تیری رحمت ہے، یہ تیری نظر عنایت ہے، تیرا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تیرا کوئی مقابل ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تو ہی بھگوان کے اللہ کہنے کے لائق ہے۔ یہاں نظروں کو بنایا جاتا ہے، دیکھنے کا انداز دیا جاتا ہے، تب جا کے نظر میں وہ نور پیدا ہوتا ہے جس نور سے اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ آج جو جھگڑے فساد ہو رہے ایمان کے بارے میں، اپنی سمجھ سے سمجھنے کو جا رہے اللہ رسول کو، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تمہارے سمجھ کے اندر ایک سمجھ ہے، وہ خدا کی سمجھ ہے، اگر اسی سمجھ سے اگر سمجھنے کو جائے گے تو یقین اللہ کے اللہ کا رسول کیا یہ سمجھ میں آ جائے گا، اور وہ سمجھ پیر دیتا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے، وہ خدا بہتر نہیں جانتا ہے، اس کی مرضی کا پتہ بھی نہیں، ہر کوئی یہ بات کو سمجھتا ہے، مگر ہم اس بات کی تصدیق کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے، کرم کرنا چاہتا ہے، بگڑی بنانا چاہتا ہے، تم کو بلندی پہ دیکھنا چاہتا ہے، مگر تم نے سمجھا ایسا کیوں اس کا تصور کر رہا ہے؟ تم اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہے، تمہارا رتبہ کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تم کو اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ نائب کے معنی نائب خدا، ہر کوئی خدا کا نائب ہے، مگر ہر کوئی بھی شرف حاصل نہیں ہو سکتا جب تک پیر اس کو خلافت سے نہیں نوازتا ہے۔ بندے کے معنی انٹروڈکشن کرنے والا، بھگوان کے بارے میں بتانے والا بندہ، اس کو جان کر، اس کو پہچان کر، اس کے بارے میں بتانے والا بندہ ہے، اس کے لیے تم کو پیدا کیا۔ مگر یہ راز، یہ بات سب کو نہیں ملتی، کیونکہ اس کو اپنے دنیا کا کاروبار چلانا ہے، کچھ سلیکٹڈ بندے کو یہ راز عطا کرتا ہے، اور باقی بندے لوگ سے اپنا دنیا کا کاروبار کرا کے لیتا ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش نہیں، مجھے یہ ڈیوٹی ادا کیا۔ خدا تو سب کا ہے، مختلف ناموں سے پکارتے، کوئی خدا بول رہا ہے، کوئی اللہ بول رہا ہے، کوئی گاڈ بول رہا ہے، کوئی بھگوان بول رہا ہے، وہ تو ایک ہے۔
اس کے دیکھنے میں فرق نہیں، وہ فرق کر کے دنیا کو نہیں دیکھ رہا، بندوں کو نہیں دیکھ رہا، ایک نظر سے دیکھ رہا ہے۔ چاند سورج ستاروں کی روشنی جب وہ دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہاں پہ ہندو ہے، یہاں پہ مسلمان ہے، ایک ساتھ سب کو دے رہا ہے۔ جب بارش برساتا تو وہ فرق کر کے نہیں دیکھ رہا ہے، ایک ساتھ سب کو دے رہا ہے۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں، جس نظر سے خدا دنیا کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اگر اللہ والے بننا ہے تو تم کو بھی اس نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ قسم خدا کی، خدا اس بندے پر مہربان ہو جائے گا، ایک دن اس کا ہو جائے گا۔ ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں ملا، اس لیے ہم فرق کر کے دیکھ رہے، وہ فرق کر کے نہیں دیکھ رہا ہے۔ جس نظر سے اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، اسی نظر سے اگر تم بھی دنیا کو دیکھیں گے، قسم خدا کی ایک دن خدا تمہارا ہو جائے گا۔ لوگ خدا کو کوئی حرم میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی صنم میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مندر میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی مسجد میں ڈھونڈ رہا ہے، ہم خدا کو خود میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء محیط بول رہا ہے، میں ہر شے میں ہوں، ہر شے میرے گھرے میں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تو نہیں دیکھتا میں تیرے نفسوں میں موجود ہوں، تیرے ذرے ذرے میں میرا مقام ہے۔ نہیں نوکر بھائی میں اپنے بری میں تمہارے دھڑکتے بھی سڑک سے بھی قریب ہوں۔ یہ ساری آیت اس بات سے گواہی دے رہی کہ خدا ہم سے جدا نہیں، ہم سے جدا نہیں۔ کس کو کہوں اپنا، کس کو کہوں پرایا، یہ سب روپ میرے، میں بحری پیا ہوں، یہ سب روپ میرے، میں بحری پیا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء محیط، ہر میں ہے، سب میں وہ موجود ہے۔ پھر ہم کیوں فرق کر کے دیکھنا؟ اگر خدا کو اپنا بنانا چاہتے ہو، لوگ خدا خدا کر رہے، خدا کو نہیں سمجھے۔ اگر سمجھنا ہے تو جس نے سمجھا ہے اس کو سمجھنا نہیں پڑے گا۔ نہیں قبول کرتا اس بندے کی عبادت جب تک وہ نہ مجھے جانے۔ کیا جان رہے ہو؟ خدا کو جاننا ہے تو خود کو جاننا پڑے گا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو۔ تو خدا کو جاننے کا، پہچاننے کا علم سینہ بسینہ علم آیا، شریعت عام ہے، طریقت خاص ہے۔ کیا اس کو جاننا ہم پر فرض ہے؟ نہیں، یہ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، خدا کو جاننے کی بات ہے، اس کو پہچاننے کی بات ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دینے کی بات ہے۔ وہ ہم میں رہ کر ہم سے علیحدہ ہوتا ہے، بولتے رہے خدا ہم نے، ہمارا دل میں، پھر بھی کیا انہیں اوپر والے کا کرم، ادھر ہے ادھر ہے دیکھ رہے، تو کیسے تم پر مہربان ہوگا؟ میں آج سے بتانا، ہمیں کامیابی کامران دینا، خدا ہم سے جدا نہیں اور ہم اس سے جدا نہیں۔ ہاتھ تمہارا ہے تو حرکت اس کی ہے، اور عقیدہ پختہ کیا جائے اگر اس کو اپنا بنائی بات ہے، ارے ہاتھ بھی تیرا اور حرکت بھی تیری، قسم خدا کی اس ہاتھ کے اندر دستہ غیب رکھا ہے۔ وہ بندے کو محتاج نہیں دیکھنا چاہتا ہے، مگر بندے نے اس ہاتھ کو نہیں سمجھا ہے۔ بندہ اپنی ہر چیز، اس کی ہر چیز کو اپنی سمجھ رہا ہے، میرا میرا کہہ رہا ہے، میرا گھر، میری جائیداد، میرا دل۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں میری ہے، تو پھر گھر کس کا ہے؟ سب کچھ اس کا ہے، تو میرا میرا کیوں بولے؟ تیرا تیرا بولے، جب اس کی ہے تو اس کو دے نا، پھر جا کے وہ تم پر مہربان ہوگا، تم پر کرم کی رحم کی نگاہیں کرے گا۔ عبادت تو کرے، پھر محتاج کیوں؟ پریشانی کا اظہار کیوں کرے؟ قسم خدا کی ہمارے خانقاہ کا کوئی بھی خلیفہ پریشانی کا اظہار نہیں کرے گا۔ میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میرا خدا اس قدر مجھ پر مہربان ہے، ہم جو چاہتے ہو جاتا ہے، ہمارے آنکھوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، وہ چیز آ کے ہمیں مل جاتی ہے، ہمارا کام ہوتا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں جس قدر وہ خدا مجھ پر مہربان ہے، آپ پر بھی مہربان ہو جائے، آپ پر بھی وہ کرم کی رحم کی نگاہیں کر دے۔ ہم کلمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اول کلمہ طیب، طیب کے معنی پاک، اللہ پاک، اللہ کا رسول پاک، دل ناپاک، دل اس کا گھر ہے، ناپاک دن کے اندر پاک خدا کیسا مقام کرنے گا؟
ارے تن کو پاک کرنے کے لیے ٹاٹا کمپنی کے سنڈا سے تن کو پاک کرے، من کو پاک کرنے کی بات ہے، دل کو پاک کرنے کی بات ہے، اور کلمہ طیبہ دل کے صفائی کے لیے آیا۔ اگر کلمے کا ذکر دل میں چلتا رہے گا، قسم خدا کی دل پاک ہو جائے گا، آئینہ ہو جائے گا، اور ایک دن پاک خدا کا مقام بندے کے دل پر ہو جائے گا، بندہ خدا کا ہو جائے گا، خدا بندے کا ہو جائے گا۔ ہر عبادت ذکر کی محتاج ہے، ذکر کرنے سے قلب مطمئن ہوتا ہے۔ دن میں شیطان کو رکھ کر قرآن پڑھنے کو جاؤ تو قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، دن میں شیطان کو رکھ کر نماز پڑھنے کو جاؤ، نماز نہیں ہوگی، وسوسے ڈالے گا۔ آؤ اس شیطان کو ہٹانے کی بات ہے، اور اس دن پر اللہ رسول کا مقام بسانے کی بات ہے۔ وہی ہمارا دشمن ہے، وہی ہمارے عبادتوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وہی ہمارے ہونے والے کاموں کے اندر رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اس شیطان کو ہٹانے کی بات ہے، اس لیے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے، دل کے پر اس کا مقام ہے۔ اس شیطان کو ہٹانے کے لیے ہم ذکر قلبی دیتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر دیتے۔ ذکر قلبی سے جب دل حرکت میں آتا ہے تو شیطان مقام چھوڑ دیتا ہے، اور بندے کے دل کے پر اللہ رسول کا مقام بچ جاتا ہے۔ شیطان کو ہٹانے کی بات ہے اور اللہ رسول کا مقام بسانے کی بات ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دعوت حق دے رہا ہوں، میرے باتوں پر غور فکر کرنے کی کوشش کرو۔ میں چاہتا ہوں تمہارا ہر سجدہ راہ نجات کا سجدہ ہو جائے، بغیر وسوسے کا سجدہ ہو جائے، تمہارا جو کر رہے عبادت اس کا صلہ تمہیں ملے۔ ہم لوگ مانگنے والے فقیر نہیں ہیں، ہم لوگ دینے والے فقیر ہیں، کھلانے والے فقیر ہیں۔ ارے دینے والوں کو اللہ دیتا ہے اور کھلانے والوں کو اللہ کھلاتا ہے۔ کھانا بڑی بات نہیں، کھلانا بڑی بات ہے۔ جب ہم نے لنگر کا سوچا اتنے لوگ ہیں، اتنے آئیں گے، آپ دعوت دے رہے، ارے ہم اپنا لنگر بنانے کے جا رہے، ان کے شان کو آگے کرنے کی بات ہے۔ وہ لاج رکھنے والے ہیں، اور لاج رکھے، اور بھی چاہے تو کتنے ہزار لوگ کھا سکتے ہیں۔ ہم دکھانا چاہتے تھے، تمہیں ہمیں بتاؤ مت کتنا ڈالو، ارے ہم تو 100 کلو میں ہزاروں لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ جس نے پیر کی ذات کو سمجھا ہے، ہمارے باتوں پر غور فکر کرنا، یہ نظر و نیاز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جان پہچان کروانا ہے۔ ہم حق لے کے آئے، حق دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم فرق کر کے دیکھنے والے، میرے دربار سے ہر مذہب اور ملت کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے سب ہمارے بزرگان دین کا یہی نعرہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہر کوئی پر خدا مہربان ہو جائے، ہر کوئی کو کامیابی ملے، کامرانی ملے، ہر کوئی کی دین اور دنیا سورے، اور جب تک کا اس بندے کا خدا حامی مددگار نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ بات نہیں ہو سکتی۔ آؤ ہم دعوت لبیک دے رہے، اس سلسلے میں داخل ہو کر اس خدا کو جاننے پہچاننے کی وہ سمجھ لے لو، وہ نظر لے لو، وہ بات لے لو، تاکہ تمہاری صحیح عبادت ہو جائے، صحیح اس عبادت کا تمہیں صلہ ملے۔ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ نفس لگا ہوا ہے، شیطان ہم کو جڑا ہوا ہے، وہ اس شیطان پر قابو پانے کی بات ہے۔ یوں سمجھو دل پر شیطان کا مقام ہے، اس کو ہٹانے کی بات ہے۔ ہٹانے کے لیے ہم ذکر قلبی دیتے ہیں۔ میری دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کلمہ نصیب ہو جائے، ایمان کی دولت سے اللہ نوازے، دینی دنیائی نعمت سے سب پاس کرے۔ حاضر محفل میں جو بھی حضرت جمع ہے، میرے پیر و مرشد کے صدقے میں، پیران پیر غوث اعظم رسول کے صدقے میں، ہر کوئی دلی مرادوں کو، ہر کوئی کے دلی مرادوں کو پروردگار عالم میرے پیر کے صدقے میں پورے کرے۔ اس بستی پر اس کی رحم کی کرم کی نگاہ کرے۔ اس بستی میں کوئی بیمار ہے تو شفائے کلی عطا کرے، کوئی بے روزگار ہے تو روزی سے لگا دے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد بنا دے، کوئی قرض دار ہے تو قرض سے مکتی دے۔ ایمان کی دولت عطا فرما، دینی دنیائی نعمتوں سے سرفراز کرے، ہر مصیبت بلاؤ سے نجات دے۔ ہمارا خاتمہ بالکل ایمان پر ہو، ہمیں نمازی اور غازی بنائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك سلیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان ولی اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين كانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.